صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق اللہ مولانا العظیم. ایک مرتبہ پوری محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت نقل فرماتی ہیں، تقریباً آدھے سے زیادہ رمضان کا مہینہ اسی روایت پر بات کرتے کرتے گزر گیا. روایت کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگوں، کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرو. دوست، احباب، رشتہ دار اور غیر بھی آپس میں کھانا کھلانے کا انتظام کرو. تیسری بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. چوتھی بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. نماز پڑھو رات میں، اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں. مطلب زندگی میں تہجد کا بھی اہتمام کیا کرو. بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، امت پر نہیں تھی. کچھ فرائض نبی پر تھے، امت پر نہیں. ان میں سے ایک تہجد کی نماز. تہجد کی نماز کا وقت تقریباً 12-1 بجے شروع ہوتا ہے عین، اور فجر کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے ختم ہو جاتا ہے. امت کے لیے یہ نماز دن کے 24 گھنٹے کے نمازوں میں فرض نہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی طرح. لیکن بڑی لذیذ اور مزیدار نماز ہے اور نماز کا وقت ہے. ہمیشہ
کبھی عبادت کے عنوان پر بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ عاجز کہتا ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو عبادت کا حق ادا ہوتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے محبت کا حق ادا ہوتا ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء عبادت ہے، تہجد محبت ہے۔ اولیاء کرام تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیے۔ اور صاف لکھا ہے کتابوں کے اندر، جسے تہجد کا مزہ مل جاتا ہے وہ راتوں میں سونا چھوڑ دیتا ہے۔ ہم لوگوں کو اب تک اس کا مزہ نہیں ملا کیونکہ ہم چاہے نہیں اس کا مزہ پانا۔ بھئی بریانی کھاؤ، بڑی مزیدار ہے، صرف سنتے رہیں گے تو مزہ نہیں ملے گا، کم سے کم 1-2 مرتبہ کھانا پڑے گا۔ کھانے کے بعد زبان میں جب مزہ چڑھ جاتا ہے تو یقیناً نہیں چھوڑتے۔ ایسے ہی تہجد پڑھو، بڑی مزیدار نماز ہے، وقت بڑا اچھا ہے، تو سننے سے مزہ نہیں ملے گا، 1-2-4 مرتبہ پڑھ کے دیکھو، اس کے بعد ایسا مزہ ملے گا۔ رب کعبہ کی قسم، حضرات اولیاء کی زندگی کے مثال بن جائیں گے۔ ایسے اولیاء بھی گزرے ہیں کہ رات کو عبادت کے لیے وقف کر دیتے تھے، دن کی نمازوں میں ان کو جو مزہ ملتا تھا، ایسا نہیں کہہ سکتا میں دن کی نمازوں میں ان کو مزہ نہیں ملتا جتنا رات کی نمازوں میں، ایسا نہیں بول سکتا میں، دن کی عبادت میں ان کو جتنا مزہ ملتا تھا، رب کعبہ کی قسم رات کی عبادت میں ان کو 100 گنا زیادہ مزہ ملتا تھا۔ ایک بہت بڑی پرانی کتاب ہے جس میں اولیاء کی زندگی کے واقعات لکھے ہیں، اس کے اندر لکھا ہے کہ 40 سے زیادہ ایسے بزرگان امت میں گزرے۔ ان کی تحقیق 40 بولے تو یہ 40 عدد پکا نہیں، کتاب کے اندر لکھا ہے 40 سے زیادہ اللہ کے نیک بندے پیارے آقا کی امت میں ایسے گزرے ہیں جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال پڑھے ہیں۔ بطور خاص حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم سب عاشقان ابو حنیفہ ہیں، سنتے ہی ہم لوگ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ مخالفین امام ابو حنیفہ ہیں، یہ سنتے ہیں تو ان کو ہنسی آ جاتی ہے، مذاق کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، بھائی کیسا 40 سال انہوں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے کہ تو کیا شادی کرے نہیں کیا؟ کرتے ہیں عبدالعزیز، یہ سوال کرتے ہیں۔ یہ سوال کرنے والے کے جہالت کا اعلان ہے۔ توجہ، یقیناً ہمارے ذہن میں بھی کب بھی یہ بات آ جاتی ہے، عشاء کے نماز وضو سے فجر کی نماز پڑھے کہ تو بھئی کہ زندگی کے کچھ حقوق جو ہوتے ہیں وہ رات کے بھی ہوتے ہیں، اور ان حقوق کا ادا کرنا ہمارے زندگی کے ضروریات میں سے ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کوئی مرد رات کا حق، اشارہ دیتا ہوں سمجھ جائیے، سمجھدار ہیں، کوئی مرد اگر رات کا حق ادا نہیں کرتا تو بیوی کو خلا لینے کی اجازت ہے۔
حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق کا جو وقت ہوتا ہے وہ رات ہوتا ہے، رات ہوتی ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ایسے اکابرین پڑھے ہیں تو پھر کیا وہ ایک دم دنیا سے کٹ گئے؟ اگر دنیا سے کٹ گئے تو پھر انہوں نے شادی کیوں کی؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ حضرات جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں ان کی بیوی بھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتی ہوگی، لیکن یہ ناممکن ہے۔ لیکن اللہ والوں کی گھر کی عورتیں جو ہوتی ہیں نا، یا تو بن کر زندگی میں آتی ہے یا نہیں تو آنے کے بعد ان کی زندگی بن جاتی ہے۔ بن کر اگر زندگی میں آ گئی یہ نور علی نور ہے، یا آنے کے بعد بن جاتی ہے یہ بہت اچھی بات ہے۔ بن کر نہ آئے یا آ کر نہ بنے، سمجھ جاؤ کہ زندگی میں مہر لگ چکی ہے۔ بیوی اچھی ہے تو شوہر کو اچھا بن جانا چاہیے، اگر شوہر اچھا ہے تو بیوی کو اچھا بن جانا چاہیے۔ صحبت کا جب اثر پڑتا ہے تو کیا بستر کا اثر نہیں پڑے گا؟ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ صحبت کا اثر پڑتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اچھے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ کیوں کہا؟ تم اچھے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو اس کا اثر تم پر پڑے گا، تم بھی اچھے بن جاؤ گے اور تمہارے اندر بھی سچائیاں آ جائیں گی۔ ایک مثال بھی اس کے تحت میں آ جاتی ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ نباتات کے اندر یہ کیفیت ہے کہ وہ کسی اچھے پکے ہوئے خربوزے کے بازو رہتا ہے تو وہ خربوزہ بھی پکنا شروع ہو جاتا ہے، بازو والے کا رنگ لینا شروع کر دیتا ہے۔ کیا اس خربوزے کی عادت اور مزاج سے بھی ہماری زندگیاں گئی گزری ہیں؟ اچھے لوگوں کی عادت ہم نہیں لے سکتے، ان کے رنگ میں نہیں ڈل سکتے ہم؟ یہ وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ذرا سوچ لے انسان تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ دن میں 1-2-3 مرتبہ ملاقات ہوتی ہے۔ کتنے ایسے بچے ہیں جن کی صورتیں کیا تھی پہلے، جن کا لباس کیا تھا، جن کا راستہ کیا تھا؟ اللہ والوں کی صحبت اختیار کیے یا علماء کی صحبت اختیار کیے، انقلاب آیا کہ نہیں آیا؟ ایسا زبردست انقلاب آیا کہ ان کو دیکھ کر بھی زمانہ یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی عالم ہے۔ داڑیاں آ گئیں چہرے میں، لباس بدل گیا، الحمدللہ۔ سروں میں زبردست ہیئر اسٹائل تھا، اب ٹوپیاں آ گئی، ٹوپیاں تو ٹوپیاں امامے آ گئے، سبحان اللہ۔ اس پر سووں واقعات نہیں، ہزاروں واقعات ہیں، لیکن مجھے بتانا کیا ہے، جب صحبت کا اثر پڑتا ہے تو صحبت میں میاں بیوی سے قریب کا رشتہ کون سا ہے، کیوں اثر نہیں پڑتا؟ کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دین دیکھ کر شادی کرو، ادھر سے کہ ادھر سے؟ کیوں کہا؟ دونوں دیندار رہ گئے تو بہت اچھی بات ہے، دونوں میں سے ایک دیندار نہیں ہے، بیٹی دیندار نہیں ہے تو لڑکے کو دیندار تلاش کرو، اگر لڑکا دیندار نہیں ہے لڑکی کو دیندار تلاش کرو، کیونکہ صحبت کا جب اثر پڑ سکتا ہے تو اس سے بھی پکی بات ہے بستر کا اثر پڑ سکتا ہے۔ خیر اس پر میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے
یہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے جو تھے، کیا ان کی بیویاں بھی پڑھتی تھی؟ پڑھتی رہیں گی۔ شادی شدہ زندگی کے حقوق کچھ سال ادا کرنے کے بعد جب ان دونوں کا دل اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے تو ایک دوسرے حق معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلافت حاصل کرتے ہی سیدھے اپنی بیوی کے پاس آئے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمت اللہ علیہ خلافت ملنے کے بعد سیدھے اپنے گھر آئے اور بیوی سے کہنے لگے کہ بیگم، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اپنی طرف سے میری بغیر کسی چاہت کے مجھے خلافت عطا فرمایا ہے۔ خلافت کوئی معمولی بات نہیں ہے بیگم، امت کی سرپرستی، رہنمائی، رہبری، ہر قسم کے خیال کرنے کا نام ہے خلافت اور امانت ہے۔ اب تک میں تیرے ایک کا میں ذمہ دار تھا، اب پورے ملت کا ذمہ دار ہو گیا ہوں، اس لیے اب میں تم کو کہنا چاہتا ہوں، اب میں تمہارے حقوق ادا نہیں کر سکتا، تم چاہے تو صبر کر کے میرے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو، اگر زندگی میں صبر نہیں ہے تو تم طلاق یا خلا لے کر کسی اور سے شادی کر سکتی ہو۔ اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک مثال بن جاتا ہے۔ وہ بیوی مالدار گھرانے کی بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ بھائیوں کی بہن تھی، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ تربیت غریبوں کے گھر میں ہی ہوتی ہے۔ آپ تحقیق کر کے دیکھیں، بعض مالدار کے گھر بھی ایسے ہیں جہاں تربیت ناز کرتی ہے۔ میں ایک بہت مالدار صاحب کے گھر اتفاق سے گیا تھا، جلسے میں گیا تھا، تو ان کے گھر میں ان کے بچوں کا میں نے جو ادب دیکھا مجھے بہت پسند آیا۔ پوری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تربیت۔ کتنے ایسے غریب گھر ہیں جہاں تربیت نظر نہیں آتی، کتنے امیر گھر ایسے ہیں جہاں تربیت نظر، ایسے بھی ہیں ویسے بھی ہیں۔ بادشاہ کے گھرانے کی بچی ہے، عمر بن عبدالعزیز کے نکاح میں ہے، عمر بن عبدالعزیز کو خلافت ملتی ہے، بیوی کے پاس آ کر جب کہتے ہیں تو کہنے لگی دنیا کے ماحول میں جب تھے تو میں تمہارے ساتھ تھی، اب دین کے ماحول میں آ گئے تو میں ساتھ کیسے جوڑوں؟ عبادت کے ماحول میں تھے، آپ کے ساتھ تھی، اب خدمت کے ماحول میں آ گئے تو میں آپ کے ساتھ کیسا چھوڑ سکتی ہوں؟ میں اپنے تمام حقوق تمہاری خدمت اور خلافت کے نام معاف کرتی ہوں، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی اہلیہ محترمہ، ہم سب کی روحانی ماں، 40 سال اپنے حقوق کو معاف کی ہوگی۔ اب اور ایک جواب سن لیں، صلو باللیل والناس نیام، اس کے تحت میں کہنا چاہتا ہوں، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ روزانہ امام ابو حنیفہ 8:30 بجے عشاء پڑھے ہوں گے اور 5:30 بجے فجر پڑھے ہوں گے۔ عشاء کا وقت جو مستحب ہے وہ آخر وقت ہے۔ پہلے زمانے میں بہت دیر سے عشاء کی نماز پڑھتے تھے، مغرب کی نماز کے بعد کھانے پینے، گھر کے حقوق، ان تمام چیزوں سے فارغ ہو کر ممکن ہے کہ رات کے 12-1 بجے حضرت امام ابو حنیفہ عشاء پڑھتے ہوں۔ وہ عشاء کو جو وضو کرتے تھے وہ فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ یہ کون سی بعید بات ہے؟ اس میں وہ کون سا اعتراض پیدا ہو رہا ہے؟ ہماری طرح تھوڑی کہ ہم 8:15 بجے عشاء پڑھ کر نکل گئے، 8:30 بجے عشاء پڑھ کر نکل گئے، 8:30 بجے عشاء پڑھ کر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ تو پھر یہ صحیح اندر کا ایک سوال نہ کرنا پھر بھی ہوتا تھا کہ
کہ بھی 8:30 بجے عشاء پڑھ لیتے تھے، پھر کیسے حقوق ہوتے تھے؟ عشاء کی نماز آخر وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے لیے ہم لوگ مسجد کو آ کر بیٹھ جاتے، امام الانبیاء کا انتظار کرتے، امام نہ آئے تو نماز کہاں ہے؟ آقا عشاء کی نماز میں آنے کے لیے اتنی تاخیر کرتے کہ ہم اونگتے اونگتے ہمارے سر زمین کو لگ جاتے۔ جلدی پڑھ کو چھوڑ رہی نہ نمازاں، دیر پڑھے تو پڑھتے ہی۔ اور ایک بات بیچ میں عرض کرتا ہوں، عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد دل میں جو تسلی و سکون حاصل ہوتا ہے، آہا، ظہر کی نماز بھی نماز ہے، عصر کی نماز بھی نماز ہے، مغرب کی نماز بھی نماز ہے۔ پیارو توجہ کے ساتھ سنو، فجر کی نماز آدھے سکون کا سبب ہے، عشاء کی نماز پورے سکون کا سبب ہے۔ غور کر دیکھیں، پڑھنے والوں کو پوچھیں آپ۔ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو ایک قسم کی بشاشت، عشاء کی نماز کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، یہ لفظ مجھے کہنا نہیں، پھر بھی میں کہنا چاہتا ہوں، ذمہ داری کا ایک وزن بوجھ ہمارے سر اور کھاندے پر رہتا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہم نے اس امانت کو امانت دار تک پہنچا دیا ہے۔ جیسے ایک اچھا اور سچا انسان جس کے ہاتھ میں لاکھوں روپے دے کر کہتے ہیں کہ یہ پیسہ جا کر عبدالعزیز صاحب کے پاس دے کر آ جائیے، وہ امین امانت دار آدمی یقیناً امانت کو لینے کے بعد بڑا خوف زدہ رہتا ہے، وہاں پہنچنے تک کچھ ہو جائے تو کیا ہوگا۔ جیسے ہی وہ امانت وہاں پہنچاتا ہے، ایک سچے اور امین انسان کو جو خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی اس آدمی کو ہوتی ہے جو عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے۔ کیا عبدالبھائی صاحب صحیح کر رہا ہوں؟ خیر، تہجدوں کا اہتمام کیا کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کی نماز انبیاء کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے، چھوٹا مختصر بول دیتا ہوں، بہت شارٹ۔ تہجد کی نماز پڑھنے والوں کی حوریں جنت میں جو ہوتی نا، وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھنا کیا نصاب، لیکن اب اتنی بڑی فضیلت بتا دیا ہوں کہ تہجد پڑھنے والوں کی حوروں کی تعداد ہی الگ ہوتی ہے۔ اب گھر میں عورتیں تہجد پڑھنے نہیں دیں گے۔ ایک بیوی اپنے شوہر پر بہت ڈاؤٹ کرتی تھی، کہتے ڈاؤٹ سے تنگ آ کو شوہر کیا کر ڈالیا کہ اپنی کمپنی کرائے میں دے ڈال کو گھر میں بیٹھ گا۔ اب گھر میں رکھو، چلو بھی کئی کو بیوی کو ڈاؤٹ میں ڈالنا بول کر گھر میں رہ جا کر کیا کرنے لگا، اب نماز، روزہ، ذکر، درود، تہجد۔ اب تہجد پڑھنے لگا تو اب بیوی کا ڈاؤٹ ہے۔ اب انہیں بولا، اوہ آج کل جناب والا حوروں کے پیچھے پڑے ہیں۔ آج کل جناب والا حوروں کے پیچھے پڑے ہیں۔ کبھی انشاءاللہ تعالی موقع مل جائے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن گزارش ہے تہجد کی پابندی کرو، روز پڑھو، ورنہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن پڑھو، یا نہیں تو ہفتے میں ایک دن پڑھو، یا نہیں تو حساب طے کر لو کہ 15 دن میں ایک مرتبہ تہجد پڑھوں گا، یا نہیں تو کم سے کم مہینے میں ایک رات تو طے کر کے رکھو۔ انگلی کاٹ کے شہیدوں میں شامل ہونے کا موقع ملے، وہ موقع بھی اگر ہم ہاتھ نہ لے تو پھر کیا اللہ کے ان بندوں کو چہرہ دکھائیں گے جو اللہ کی محبت میں سالوں سال عبادت کرتے تھے۔ گھر میں 6-7 افراد ہیں تو طے کر لو کہ جمعے کے دن تہجد ان کی باری، ہفتے کے دن تہجد ان کی پاری، اتوار کو ان کی پیاری، پیر ان کی باری، منگل ان کی باری، چہارشنبہ ان کی باری، جمعرات ان کی باری۔
تو گھر میں کوئی نہ کوئی رات میں اللہ کے کانٹیکٹ میں رہے گا نہیں تو پھر اس گھر کی برکت کا حال کیا ہوگا؟ حضرات اولیاء فرماتے ہیں جن گھروں میں تہجد کی نماز پڑھنے والے رہتے ہیں وہ گھر آسمان والوں کو ایسے چمکتے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان کے تارے۔ رات کے اندھیرے میں آسمان والوں کو لائٹوں والے گھر نظر نہیں آتے، وہ گھر چمکتے نظر آتے ہیں جن گھر کی دار دیواری میں اندھیرے میں کسی کونے میں اللہ کا بندہ مصلی بچھا کر اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، کیونکہ فجر نظر آنے والی عبادت، ظہر نظر آنے والی عبادت، عصر مغرب عشاء نظر آنے والی عبادت ہے، لیکن تہجد صرف خدا کو نظر آنے والی عبادت ہے۔ پڑھیں گے؟ انتظام کریں گے؟ کون کون کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ سب اولیاء۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔